تمہارے بعد زمانہ بدلتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی تکلیفوں کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت تنگ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہوں تو آوازیں کسی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے محمد آج آسمان سے کوئی نیا حکم نہیں آیا۔ کوئی یوں دل دکھاتا ہے خدا کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا اپنا رسول بنانے کے لیے۔ تو کوئی یوں تنگ کرتا ہے ہم جیسے مالدار، سردار، بیٹوں والے اور ہوشیار لوگ موجود ہیں مگر کچھ لوگ رسول اللہ کو دیکھ کر بلند آواز میں قہقہے لگاتے اور مذاق اڑاتے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ہم اور بنی عبد مناف یعنی بنی ہاشم برابر کے قبیلے ہیں، نیک نامی میں بھی ہم ایک دوسرے کے برابر رہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو بنی عبد مناف نے کیا ہو اور ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ ہم برابر کے گھوڑے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی آیا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ بتاؤ بھلا اس چیز کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہم قیامت تک اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے جو بنی عبد مناف یعنی بنی ہاشم سے ہے۔ ہم اس کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ غزوہ بدر سے پہلے بنی زہرہ کا سردار اخنس بن شریح ابو جہل سے تنہائی میں ملا۔ اس نے کہا ابو الحکم میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہاں ہم دونوں کے سوا ہماری بات سننے والا تیسرا کوئی موجود نہیں، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو جہل نے جواب دیا خدا کی قسم محمد سچا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جب قصی کی اولاد لوا، حجابہ، ندوہ اور سقایہ کے ساتھ ساتھ نبوت بھی لے جائے تو باقی قریش کے لیے کیا بچا؟ ابو جہل کا قبیلہ بنی مخزوم مرہ بن کعب کی نسل سے ہے۔ بنو امیہ کا سردار ولید بن مغیرہ یہ بات کھلے عام کہتا ہے کہ کیا میرے ہوتے ہوئے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ میں قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں عزت دار ہوں، مال و دولت میں بھی میں محمد سے بہتر ہوں۔ اللہ کریم نے ولید بن مغیرہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا یوں جواب ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس ہماری کوئی عالی شان نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسا ہی منصب رسالت عطا کر دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے یہ منصب رسالت عطا کرنا ہے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ جو داؤ پیچ کھیل رہے ہیں اس کے نتیجے میں انہیں عنقریب اللہ کے ہاں بہت بڑی ذلت اور شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نضر بن حارث بن علقمہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ہمیشہ محمد کے مقابلے پر ڈٹا رہوں گا اور لوگوں کو محمد کے خلاف بھڑکاتا رہوں گا۔ ایک دن قریش کے سرداروں کے مجمع میں نضر بن حارث نے یوں تقریر کی ہے کہ قریش کے سرداروں تم جس طرح سے محمد کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا۔ محمد تمہارے سامنے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ خوبیوں کا مالک ہے، بات کا سچا اور امانت دار ہے۔ اب جب اس کے بالوں میں سفیدی آنے کو ہے تو تم اس کو جھوٹا، جادوگر، ساحر، کاہن، شاعر اور مجنون کہتے ہو۔ خدا کی قسم میں نے جادوگروں، ساحروں، کاہنوں، شاعروں، مجنونوں کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی ہیں۔ محمد میں ان جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم پر جو مصیبت آئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچو۔ تم لوگ جو باتیں بنا رہے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نضر نے تجویز پیش کی ہے کہ ایران کے اسفندیار اور رستم وغیرہ کے قصے لوگوں کو سناؤ۔ یہ باتیں لوگوں کو قرآن سے زیادہ عجیب معلوم ہوں گی، وہ قرآن کے بجائے ان قصوں میں دلچسپی لیں گے۔
محمد کو ہمارے مقابلے میں ناکامی ہوگی۔ نضر یمن کے شہر ہیرا جا چکا ہے، وہاں وہ ایران کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہے، اسے ایران کی تاریخ اور وہاں موجود دین کا بھی علم ہے۔ وہ بہت سے علماء اور سمجھدار لوگوں کی مجلسوں میں بھی جاتا رہتا ہے۔ نضر رسول اللہ کا سائے کی طرح پیچھا کرتا ہے۔ جب رسول اللہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، انہیں گزری ہوئی قوموں اور ان کے انجام کے بارے میں بتاتے ہیں، انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تو نضر وہی موجود ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے وہاں سے جاتے ہی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائیو، میں محمد سے زیادہ اچھی باتیں کر لیتا ہوں، تو سنو، میں تمہیں سناتا ہوں۔ وہ انہیں ایران کے قصے سناتا ہے، انہیں ایران میں موجود مختلف دینوں کے بارے میں بتاتا ہے، اپنی طرف سے افسانے اور کہانیاں سناتا ہے۔ پھر وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ محمد مجھ سے زیادہ خوش کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بھی پچھلی قوموں کے قصے نہیں سناتا؟ امام ابن کثیر کے مطابق نضر بن حارث کے متعلق قرآن مجید کا حکم نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سب کچھ سن لیا ہے، اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ سکتے تھے، یہ سب قدیم لوگوں کے انوکھے قصے ہیں۔ یوں یہ لوگ رسول اللہ کا کام اور بھی مشکل بنا دیتے ہیں، سننے والے کے لیے صحیح اور غلط پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابی طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ کو بنی ہاشم کے سردار کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم بڑھا دیا ہے۔ ابو جہل نے ایک دن باقی سرداروں سے کہا میں تو محمد کے دین سے بہت تنگ ہوں، وہ ہمارے خداؤں کو بے بس کہتا ہے، ہمیں ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں بے وقوف کہتا ہے، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، خدا کی قسم کل میں جتنا بھاری پتھر اٹھا سکا اٹھاؤں گا اور محمد کے سر پر دے ماروں گا، میں اس کا قصہ ہی تمام کر دوں گا، اس کے بعد تمہاری مرضی، چاہو تو میرا ساتھ دینا، چاہو تو مجھے بنی ہاشم کے حوالے کر دینا، وہ مجھ سے جو چاہے سلوک کریں۔ یہاں بیٹھے ہوئے سرداروں نے اس منصوبے کو پسند کیا ہے اور ابو جہل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگلی صبح ابو جہل نے ایک بھاری پتھر کعبے میں اپنے پاس رکھ لیا ہے اور رسول اللہ کا انتظار کر رہا ہے۔ رسول اللہ کعبے میں آئے ہیں۔ رسول اللہ حجر اسود اور رکن یمانی والی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس طرح قبلہ اول بیت المقدس اور کعبہ دونوں ہی ایک سمت میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے نماز ادا کرنا شروع کی ہے، جیسے ہی رسول اللہ سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جھکے ہیں، ابو جہل نے وہ بھاری پتھر اٹھایا اور رسول اللہ کی طرف تیز تیز چلنے لگا ہے۔ رسول اللہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ابو جہل نے وہ پتھر زمین پر پھینکا اور واپس بھاگنے لگا ہے۔ اس کا رنگ اڑا ہوا ہے اور ہوش ٹھکانے نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے باقی سردار ابو جہل سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ ابو جہل کے لیے بات کرنا مشکل ہے۔ وہ بہت مشکل سے بتا رہا ہے کہ جیسے ہی میں محمد کے قریب ہونے لگا تو ایک بہت موٹی گردن والا اونٹ جس کا سر بہت بڑا تھا مجھے کھانے کے لیے میری طرف بڑھا۔ میں نے اتنا بڑا اور موٹا اونٹ اپنی ساری عمر میں کبھی نہیں دیکھا۔ اگر میں آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ کچھ دن بعد اس نے کہا کہ اگر میں نے محمد کو کعبے میں عبادت کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن اپنے پاؤں کے نیچے لے کر اسے ختم کر دوں گا۔ یہ بات رسول اللہ کے علم میں آئی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر ابو جہل نے ایسا کرنے کی جرات کی تو فرشتے پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ سب کچھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ کسی اور دن ابو جہل نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر سخت لہجے میں رسول اللہ سے کہا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، تمہیں معلوم نہیں جتنے دوست میرے ہیں کسی اور کے اتنے دوست نہیں ہیں۔
میں ابھی اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں اور تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ رسول اللہ نے جواب میں اسے جھڑک دیا، جس کی تائید میں جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيًا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، وہ اپنی مجلس کے دوستوں کو بلا لے، ہم اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ ابو جہل نے نماز کے دوران رسول اللہ کو مارنا چاہا ہے، ہر مرتبہ اسے ناکامی ہوئی۔ کبھی آسمان کو دیکھ کر ڈر گیا تو کبھی آگ کی خندق اپنے اور رسول اللہ کے درمیان دیکھی ہے۔ قریش مکہ کی ساری کوششیں اور زیادتیاں رسول اللہ کا حوصلہ کم نہیں کر سکی ہیں۔ اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو تانا زنی کرتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں، وہ دیکھو روئے زمین کے بادشاہ جا رہے ہیں، یہ قیصر روم و کسریٰ و ایران کے بادشاہوں پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، ان کی ان باتوں، ان کے ان رویوں اور ان کے اس استہزاء پر اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچائیں گے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی بناتے ہیں، پس وہ جلد ہی اس شرک کا انجام جان لیں گے۔ ابو لہب، عقبہ بن ابو معیط اور حکم بن ابی العاص رسول اللہ کے پڑوسی ہیں۔ ان کا ہر روز یہ معمول ہے کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اور جانوروں کا گوبر رسول اللہ کے گھر پھینک دیتے ہیں۔ رسول اللہ بہت صبر سے رہتے ہیں، اس گندگی کو اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں اور اتنا کہتے ہیں کہ عبد مناف کے بیٹو، تم ہمسایہ ہونے کا حق خوب ادا کر رہے ہو۔ رسول اللہ نے کہا، مجھے اللہ کی راہ میں اتنی تکلیف دی گئی کہ کسی اور کو نہیں دی گئی، اللہ کی راہ میں مجھے اتنا خوف زدہ کیا گیا کہ کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ بعد کے زمانے میں ذکر کرتے ہیں کہ میں دو شرارتی یعنی تنگ کرنے والے ہمسایوں میں گھرا ہوا تھا، ایک طرف ابو لہب اور دوسری طرف عقبہ بن ابو معیط تھا۔ یہ گوبر اور گندگی اکٹھی کر کے میرے دروازے پر آ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ جب لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو ابو لہب رسول اللہ کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ کی دعوت دینے پر وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور دیوانہ ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں لات و عزیٰ کی عبادت کرنے سے منع کرے گا، تم اپنا دین بچا لو اور اس سے پرے رہو۔ ابو لہب رسول اللہ کے سر پر مٹی بھی پھینک دیتا ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ کی اسی طرح مخالفت کرتی ہے جیسے ابو لہب کرتا ہے۔ ام جمیل ایک ذہین شاعرہ ہے اور اپنا کلام ترنم سے پڑھتی ہے۔ اسے ہجو یعنی کسی کی توہین میں کی جانے والی شاعری پر عبور حاصل ہے۔ وہ پتھر اٹھا کر رسول اللہ کی تلاش میں کعبے میں آ گئی ہے۔ ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ام جمیل کے ہاتھ میں پتھر دیکھا تو رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ام جمیل ادھر آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ رسول اللہ نے کہا، فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ ام جمیل قریب آ کر ابو بکر سے کہنے لگی، آپ کے دوست نے میرے خلاف شاعری کی ہے، میں بھی ایک شاعرہ ہوں، میں بھی اس کے خلاف نظم لکھوں گی۔ ام جمیل رسول اللہ کو دیکھ نہیں سکی کیونکہ رسول اللہ کو دو فرشتوں نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ رسول اللہ نے جناب ابو بکر سے کہا، اس سے پوچھو کیا میرے یعنی ابو بکر کے ساتھ یہاں کوئی اور بھی ہے؟ ام جمیل نے ابو بکر کے پوچھنے پر کہا، آپ کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ یہاں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ام جمیل رسول اللہ کو یہاں نہ دیکھ کر بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ عبداللہ بن عامر بن عاص، جن کا زمانہ 616 تا 683 عیسوی جبکہ عمر 68 برس ہے، ان کا بیان ہے، ایک دن رسول اللہ نماز ادا کر رہے تھے
کہ عقبہ بن ابو معیط آیا اور ایک چادر رسول اللہ کی گردن میں ڈال کر اسے بل دینے لگا۔ اس سے رسول اللہ کا دم گھٹنے لگا۔ اسی وقت ابو بکر وہاں پہنچے ہیں۔ عقبہ کو دھکا دے کر رسول اللہ کی گردن سے چادر ہٹائی اور کہا ہے کہ بے شرم لوگو، تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور تمہیں بھی اس رب کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک دن عقبہ بن ابو معیط نے رسول اللہ کے چہرے کی جانب تھوک دیا، بجائے اس کے کہ وہ تھوک رسول اللہ کے چہرہ انور کی جانب آتا، واپس عقبہ کے گال پر گرا، جس سے اس کی گال جل گئی۔ اس کا نشان ساری عمر عقبہ کے چہرے پر باقی رہا۔ رسول اللہ کے سر پر ایک شخص نے خاک پھینک دی ہے۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے ہیں۔ آپ کے سر پر مٹی پڑی ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کا سر دھوتے ہوئے روتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، بیٹی رو نہیں، اللہ کریم تمہارے بابا کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قریش کا گروہ کعبے میں موجود ہے۔ وہ آپس میں رسول اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ حرم کے قریب ہی کسی نے اونٹ قربان کیے ہیں۔ ابھی ان اونٹوں کی گندگی اور انتڑیاں وہیں موجود ہیں۔ کسی ایک نے کہا ہے کہ تم میں سے کون اتنا بہادر ہے کہ بدبودار اوجڑی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے پر اس کے اوپر رکھ دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ عقبہ بن ابو معیط کہتا ہے کہ میرے یہاں ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے، یہ کارنامہ میں سر انجام دیتا ہوں۔ عرب میں مجرموں کو موت کی سزا دینے کا ایک طریقہ یوں ہے کہ خون اور گندگی سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجھڑی مجرم کے سر پر اس طرح رکھی جاتی ہے کہ اس کا سر اور چہرہ اوجھڑی کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب اوجھڑی تھیلے کی طرح گردن تک چڑھ جاتی ہے تو اسے نیچے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ناک اور منہ اوجھڑی کے اندر بند ہونے سے آدمی سانس گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ عقبہ گندگی، بدبودار، غلاظت سے بھری ہوئی اوجھڑی اٹھا لایا ہے۔ رسول اللہ سجدے میں گئے تو اوجھڑی ان کے گردن اور کاندھوں کے اوپر رکھتی ہے۔ عقبہ بن ابو معیط نے اوجھڑی رسول اللہ کے سر پر اس طرح رکھی ہے کہ آپ کا سر اوجھڑی کے اندر ہے اور یہ گردن کے ارد گرد بھی ہے۔ اوجھڑی اور اس میں موجود گندگی کا وزن اس قدر زیادہ ہے کہ سجدے سے واپس اٹھنا ممکن نہیں ہے۔ اونٹ کی اوجھڑی اور اس میں موجود گندگی کا وزن تقریباً 60 کلو گرام ہوتا ہے۔ اگر اتنا وزن سجدے کی حالت میں کسی کی گردن پر رکھ دیا جائے تو اس کے لیے اٹھنا یا اس کے نیچے سے نکلنا ممکن نہیں رہتا۔ وہاں موجود تمام لوگ اس پر قہقہے لگا رہے ہیں۔ اوجھڑی نے رسول اللہ کا سر، گردن اور کاندھے زمین تک چھپا لیے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے سانس لینا دشوار ہے۔ یہاں موجود لوگوں کو یقین ہے کہ محمد اب کچھ ہی دیر کے مہمان ہے۔ ان سرداروں کو دیکھ کر کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ رسول اللہ کو اس مصیبت سے نجات دلائے۔ رسول اللہ تقریباً 1 گھنٹے سے اس گندگی اور بدبو سے بھری اوجھڑی کے نیچے بے حس و بے حرکت پڑے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے سانس لینا مشکل ہے۔ گندگی اور بو ناقابل برداشت ہے۔ ایک عورت ادھر سے گزری ہے تو یہ منظر دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی رسول اللہ کے گھر گئی ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت محمد بھی سنتے ہی دوڑتی ہوئی کعبے میں آئی ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق سیدہ رقیہ بنت محمد اپنے والد کو اس مصیبت سے نجات دلانے گئیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھوں سے اس گندگی کو اپنے بابا کے کندھوں اور گردن سے ہٹایا ہے۔ قریش کے سردار سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سیدہ نے رسول اللہ کے چہرے پر موجود گندگی کو اپنے کرتے اور دامن سے صاف کیا تو رسول اللہ ٹھیک سے سانس لے سکے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے ان ظالم دشمنوں اور ننھی سی بیٹی کا۔
ایک بچی اپنے والد کو اس حال میں دیکھے، وہاں دشمن ہو اور اللہ کا رسول اکیلا اور تنہا ہو، کیا یہ منظر کبھی بھلایا جا سکتا ہے؟ اس سب کے باوجود رسول اللہ جب فاتح بن کر آتے ہیں تو سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ کو اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر آہستہ آہستہ گھر لے کر جا رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو راستہ کس قدر طویل محسوس ہوا ہوگا، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، رسول اللہ کے لیے یہ تمام وقت کس قدر تکلیف دہ ہوگا۔ گھر پہنچنے پر سیدہ رقیہ رسول اللہ کی دوسری بیٹی نے آپ کا سر دھلایا ہے، کپڑے بدلوائے ہیں، خون اور گندگی والے کپڑے دھوئے ہیں۔ کعبے میں سب لوگوں کے لیے پناہ ہے، خواہ وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ لڑائی اور دشمنی کعبے کے حرم میں امن میں بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ اور مسلمانوں کی دشمنی میں قریش حرم کعبہ کا احترام بھی بھول چکے ہیں۔ قریش کو رسول اللہ کے دین کی وجہ سے اپنا عقیدہ اور حکومت دونوں خطرے میں محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ رسول اللہ کا قریش کے باپ دادا کے دین کو گمراہی قرار دینا بھی ہے۔ اگلی صبح اللہ کا رسول اسی حوصلے اور عزم کے ساتھ کعبے میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ بڑی سے بڑی تکلیف بھی رسول اللہ کا حوصلہ کم نہ کر سکی۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ کہا، چچا ابی طالب کی زندگی میں قریش مجھے ستانے یعنی تنگ کرنے میں ڈرپوک تھے۔